میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدا را آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے, تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. یہ آپ یقین کر لیں امبرین, گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرتے جا رہے ہیں, اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو, تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے 1 سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آج بات کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی. تو انہوں نے قوم سے روابط بڑھانے اور مسائل سے آگاہی کے لیے براہ راست ٹیلی فونک کالز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. گزشتہ روز پرائم منسٹر نے دوسری مرتبہ ٹیلی فون پر عوام سے رابطہ کیا اور مختلف مسائل سے متعلق سوالات کے انہوں نے جوابات دیے. گورنمنٹ کی پالیسیز کی بھرپور وکالت کی اور اپنی کچھ مجبوریوں کا بھی ذکر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے مہنگائی بڑھنے کے شکوے پر وزیر اعظم نے کئی وجوہات بتائیں اور مافیاز کو مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دیا اور کہا کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں اور اسے کم کر کے دکھائیں گے, یہ کہا پرائم منسٹر نے. پرائم منسٹر نے سابق حکمرانوں کی کرپشن کو ملک کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا اور بتایا کہ پچھلی حکومتوں میں چوروں کو تحفظ دیا گیا, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی اور اس کے خلاف عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان جہاد کر رہے ہیں. عدلیہ کے تعاون کے بغیر اکیلا کرپشن سے نہیں لڑ سکتا, یہ بھی انہوں نے کہا, اور اس جنگ میں قوم اور اداروں کو ساتھ دینا پڑے گا. جنسی جرائم پر پرائم منسٹر نے بتایا کہ جب معاشرے میں فحاشی بڑھتی ہے تو جنسی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. جنسی جرائم کے خاتمے کے لیے پورے معاشرے کو مل کر لڑنا ہوگا. اسی مناسبت سے یہ ہمارا سوال ہے. عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. مہنگائی اور کرپشن میں کمی کا جو وعدہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا, آپ کو کیا لگتا ہے کب تک گھبرانا پڑے گا قوم کو؟ نہیں, قوم کو کیوں گھبرانا پڑے گا. صالحین اور اتنی بڑی جماعت اس وقت حکمرانی کر رہی ہے کہ جہاں چور ڈاکو سب بھاگ چکے ہوئے ہیں اور سب پوری قوم انجوائے کر رہی ہے. اس وقت دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب ہر 6 مہینے بعد حوصلہ دینے آتے ہیں. میں چونکہ وہ پینل پہ ہیں, برگیڈیئر صاحب کبھی ناراض بھی نہیں ہوئے, تو ہر دفعہ میں ان کا نام لے لیتا ہوں جب پرائم منسٹر اس قسم کی بات کر جاتے ہیں. تو 30 جون تک تو ہمارے پینل کے ایکسپرٹ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ویٹ کرنا ہے, تو وہ تو کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ظاہر ہے اب تھوڑا ٹائم رہ گیا اور پرائم منسٹر گھبرانے کی بات بھی نہیں کر رہے, بلکہ وہ قبر میں سکون کی بات کرتے ہیں اب تو دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے ساتھ بنتی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جو چور تھے, ڈکیت تھے, وہ چینی بھی ٹائم پہ سستی دیتے تھے, وہ اشیاء خرد و نوش کی اویلیبلٹی بھی رکھتے تھے, شہروں میں صفائی بھی رکھتے تھے. چونکہ وہ چور ڈکیت تھے لہذا سارے باقی فراڈیے جو ہیں نا ان سے ڈرتے تھے اور چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل رکھتے تھے. اور اب صالحین چونکہ حکومت کر رہے ہیں اور سارے پرائم منسٹر کے ارد گرد وہ تجربہ کار لوگ ہیں جو دنیا بھر سے تجربے کر کے آئے ہیں, تو انہوں نے ہماری صحت بھی ٹھیک کر دی ہے. زلفی بخاری نے گو کے ٹویٹ کیا کہ مجھے افسوس ہے معلم جبہ میں جو کچھ ہوا, کیونکہ صحت کو بھی وہ اوورسیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں.
ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ پورا کریں تاکہ بالکل تسلی تشفی ہو جائے کہ جی ٹائم بھی ملا ہے اور لوگوں کی سہولت بھی ہو گئی ہے اور ہر چیز ٹھیک ہے. ویکسین جو اسلام آباد میں ایک لیب نے شروع کیا ہے جو قیمت کیبنٹ نے 8,400 اپروو کی وہ 12,000 کچھ روپے میں دے رہے ہیں اسی شہر کے اندر, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کیونکہ ظاہر ہے صالحین بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ ویکسین اتنی اور مزید قیمت پہ بیچنی شروع کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو چیک کر رہا ہوگا نا. آخر فیصل سلطان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں وہ سلطان میرا سلطان کی بات نہیں کر رہا ترکش والے, یہ فیصل سلطان کی بات کر رہا ہوں جو کینسر پیشنٹس کو ٹھیک کر کے لاہور سے اسلام آباد تشریف لائے ہیں, تو اب وہ سارے امراض کا اسلام آباد میں بھی تشفی سے تسلی سے علاج کر رہے ہیں. صحیح جی ایاز صاحب. ایک تو عامر کی بات سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ 30 جون تک تو ہمیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں بہت ریلیکس ہو گیا ہوں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. اصل میں پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے وہ شروع میں یہ بات ہوتی تھی کہ باقی چیزیں چھوڑیں, پرائم منسٹر صاحب کی نیت تو ٹھیک ہے نا. اس وقت یہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی کہ چلیں جی ابھی آغاز ہوا ہے ان کے ٹینیور کا تو نیت ٹھیک ہے تو نیت سے چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ نیت ٹھیک ہو خراب ہو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, مہنگائی. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب ظاہر ہے آپ 2 وقت کی روٹی جو لوگ کھاتے ہیں ان کو اگر 1 وقت کی روٹی کھانی پڑ رہی ہے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے, یہی بات کریں گے مہنگائی. اور گورنمنٹس کی پاپولیرٹی کا پیمانہ بھی سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی وہ کنٹرول کر سکیں یا نہیں. ظاہر ہے مہنگائی اور کرپشن ہم کہتے ہیں جی خاتمہ تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اصل بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں کمی کی. مہنگائی اتنی ہو کہ آپ کی پہنچ تک ہو, آپ چیز لے سکیں. چلیں جہاں 2 چیزیں آپ لیتے تھے آپ ایک چیز تو خرید سکیں. اب تو حالت یہ ہو گئی بھی ہے کہ لوگ ایک چیز بھی نہیں خرید سکتے. ان حالات میں جب پرائم منسٹر صاحب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خوشکن وعدے کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کے وعدوں پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سچی بات ہے اب جب تک پریکٹیکلی کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی لوگوں کو یہ نظر نہیں آئے گا, وہ جا کے خود وٹنس نہیں کریں گے کہ ہاں یہ چیز 200 روپے کی تھی اور آج 150 روپے آ گئی ہے اور اب اس میں مزید کمی ہوگی, اس کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا, تب لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوگا اور لوگوں کو وعدوں پہ یقین بھی آنا شروع ہوگا. پھر پرائم منسٹر صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے, پھر لوگ گھبرانا چھوڑ دیں گے. کانفیڈنس آ جائے گا لوگوں میں کہ ہاں ایک پرائم منسٹر آیا تھا جس نے یہ وعدے کیے تھے اور آج دیکھیں اس نے سارے مافیاز کو بھی شکست دے دی ہے اور کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں. ایک اور ہمارے یہاں کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ہر تیسرے دن ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بن رہی ہوتی ہے. تو جب اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اناج اور گندم باہر سے منگوائیں گے نا, پھر آپ اس قابل رہنا ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں نہ کپاس پیدا کر سکیں گے. کپاس جہاں پیدا ہوتی تھی وہاں آپ نے شوگر ملز کی اجازت دے دی اور گندم جہاں پیدا ہوتی تھی وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز اتنی تیزی سے بن رہی ہیں. ہمیں تو بہت پہلے اس پالیسی پہ چلے جانا چاہیے تھا کہ ہم اونچی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں بجائے کہ یہ چوڑی بلڈنگیں بنائیں تاکہ تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگوں کو سنبھال سکیں, کیونکہ آبادی آپ کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. لیکن اس پہ اب بھی کسی کو خیال نہیں ہے. وہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہیں, تو پھر حالت تو یہی ہونی ہے. صحیح جی. بریگیڈیئر صاحب 30 جون تک پھر انتظار کرے قوم یا گھبرانا چاہیے؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں دیٹس وائی دی پرائم منسٹر ورڈ کہ اگر اس میں پرائز شوٹ کرتی ہے دین سچویشن ول بی آؤٹ آف کنٹرول. اور اسی لیے انہوں نے کہا اپنی ٹیم کو کہ ایک تو آپ یہ سارا چیک کریں, سیکنڈ کمیونیکیشن سب سے بڑا ویک لنک ہے اس گورنمنٹ کا. آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از دا ریزن. آپ کے 15-16 آپ کے مشیر ہیں, پھر آپ کے پاس ایڈوائزرز ہیں, پھر اسپیشل ایڈوائزرز ہیں. Why you are not communicating the people کہ what are you doing اور آپ نے کیا پلانز ہیں آپ کے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی 1 بلین روپیز آپ نے ایک سائٹ پہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہماری کیا ہم نے پروگریس کی ہے. آپ کے 15-16 وکیل جو ہیں مشیر یہ کم ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ کام کریں, 1 کروڑ روپیہ کہیں اور استعمال کریں. سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں جب تک پرائم منسٹر بریٹ ہمیں ایٹ لیسٹ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پوری دل سے کوشش کر رہے ہیں. وائی از ناٹ ڈیلیورڈ, اس لیے کہ پورا مافیا. نمبر 2 آپ کی موسٹ آف دا بیوروکریسی. نمبر 3 آپ کی کافی زیادہ بزنس کمیونٹی جو الٹ کام کرتے ہیں پالیٹکس, دے آر آل گینگڈ اپ. اور اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑی ناکامی ہو رہی ہے اینڈ ہی از ویری اویئر آف دس.
سیکنڈ یہ کہ ان کو ابھی بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ نیب افیکٹو کر لیتے، جتنے کیس بنائے ہیں ایک کیس کا بھی رزلٹ نہیں ہے، پروسیکیوشن ویک ہے، یا گورنمنٹ جوڈیشری اور نیب ایک پیج پہ نہیں ہے. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ یہ جوڈیشری سے اور اس کے ساتھ نیب سے مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں جی خدا کے لیے ہم نے یہ پیسہ لینا ہے، ہماری معیشت ایسی ہے، ہمیں ریکوری چاہیے، پلیز ہیلپ اس، ہمیں ٹائم فریم دیں، ہم کیسز کو ہینڈل کریں. ایک یہ کرنا چاہیے تھا. سیکنڈ، ایگریکلچر کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا کہ ایگریکلچر کو اپنے کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ ایک وہ پرابلم ختم ہو جائے. اور تھرڈ لاسٹ از ایف پی آر میں ابھی بھی 2 سے 3 ہزار ارب، ہم 2-3-400 ملین کے لیے مرتے ہیں آئی ایم ایف کے لیے، 15 سے 20 بلین ڈالرز ایک سال میں ملک سے لوٹا جا رہا ہے. اس کو ابھی تک وہ نہیں کر سکے کیونکہ یہ کتنا بڑا مافیا، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. یہ چیزیں جس پہ اگر یہ فوکس کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کے لیے ٹائم 90 دن میں کرنا تھا نا کنٹرول، 31 دسمبر کے درمیان میں he has to show something to the people of Pakistan. جی حافظ طاہر صاحب، مہنگائی اور کرپشن میں کمی کا وعدہ آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب کب تک پورا کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کی کوشش تو ہے، لیکن بات سیدھی سی ہے کہ جو آپ کا موجودہ نظام ہے اس نظام کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. ایک آدمی وہ اعلانیہ کرپٹ ہے، وہ 20 سال تک اس کے کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کیا کر لے گا پرائم منسٹر؟ ادھر کیا کرے پرائم منسٹر؟ اس کا علاج کیا ہے پرائم منسٹر کے پاس؟ آپ کے یہاں مہنگائی جو ہے، آپ بڑی مارکیٹوں سے بات کرتے ہیں، وہاں آپ وہ کہتے ہیں جی ہم 85 روپے کی بیچیں گے چینی، لیکن جو چھوٹی دکان والا ہے وہ 130 کی دے رہا ہے. تو یہ جب تک اکیلا پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ بات میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو آپ سے 100 روپے کی سودا کرتا ہے، دیتا 50 روپے والی چیز ہے، اس کو پرائم منسٹر کیا کرے؟ ہاتھ کاٹے ساروں کو جو ہے گردنیں کاٹے. وہ آپ کہتے ہیں. تو بات سیدھی سی ہے کہ یہ نظام جب تک ہم سارے مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور نظام عدل سے لے کر آپ کا پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی، ان کا کہیں وجود نظر نہیں آتا ہے. مجسٹریٹ صاحبان، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک مجسٹریٹ پورے علاقے کا جو ہے جو پرائس کنٹرول ٹھیک کر لیتا تھا، اب اس کی بھی کہیں وجود نظر نہیں آتا ہے. تو ایک خالی پرائم منسٹر جا کے اب ایک دکان کو تو ٹھیک کرنے سے رہا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے اگر وہ اصلاح کر سکے. اور اگر نہیں اصلاح کر سکیں گے تو جو قوم مہنگائی، وہ آج بھی انہوں نے کہا ہے مہنگائی سے سب سے زیادہ وہ پریشان ہے، کس طرح اس کی اصلاح کی جائے، کس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آبادی کا لے لیں، یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے؟ کیا کوئی بندہ ایک پراپر فگر دے سکتا ہے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ اور جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اس کا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہمارے یہاں وزارت بہبود آبادی ہے، لیکن مجھے کہیں آپ دکھا دیں اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہو مرکز میں یا اب وزارت نہیں رہی. وہ 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کا وہ ہے تو بھئی وہ کہاں پر ہے؟ تو یہ سارا مسائل جو ہیں یہ حل طلب ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سارے سر جوڑ کر بیٹھو. یہ خالی مسئلہ کوئی اس پہ اقتدار کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کے مسائل ہیں. آبادی کا مسئلہ تو خالی عمران خان کا تو نہیں ہے نا. آپ کیا بتا سکتا ہے کوئی بندہ کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے اس وقت؟ کوئی فکر ہے کسی کے پاس؟ اور آگے کوئی پلاننگ ہے ہماری؟ کیا دنیا اسلام کے دیگر ممالک میں جو پلاننگ تھی ہم نے کوئی اس کے اوپر کوئی پلاننگ کی ہے یا ہم نے کوئی چھوٹی سی بات میں نے کرنی ہے. جی عامر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر کو زرداری صاحب اور شہباز شریف دونوں نے آفر کی تھی مساق معیشت کی، ابھی بھی سنبھال لیں تو تبھی سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب آپ کی ختم ہی نہیں ہوتی گفتگو کہ جناب چور ڈکیت، تو پھر آپ کر لیں، باقی جو آپ کے پاس صالحین ہیں ان سے ٹھیک کرا لیں. فیصل حسین صاحب دیکھیں، عمران خان کا جو اگر ہم یہ کہنا کہ سب سے بڑا المیہ کیا ہے، میرے خیال میں عمران خان کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے انہوں نے رائٹ نظام کے تحت جو ہے
ملک میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، تو رائٹ نظام میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو تبدیلی لا سکیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے خود 22 سال تو کوئی کسی قسم کا کوئی ہوم ورک کیا ہی نہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد سارا انحصار جو ہے انہوں نے اپنی ذہانت کے اوپر کیا۔ تو بہرحال یہ تو بالکل ایک طے شدہ بات ثابت ہو گئی 2.5-3 سال میں عمران خان صاحب کے اقتدار میں کہ عمران خان صاحب جو ہے کوئی وہ بہت ذہین آدمی نہیں ہے، مثلا ایک ایوریج ذہنی سطح کے آدمی ہے، تو ان کی پالیسیوں میں، ان کی گفتگو میں بھی جو ہے ہمیں کہیں جو ہے وہ ذہانت جو ہے نظر نہیں آئی۔ اچھا، جو سب سے بڑی عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی میرے خیال میں، اگر وہ جو ان کا جو منشور تھا اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے والا، اگر وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ یا ملک کے اندر نہیں لا سکتے تھے، کچھ آئینی پابندیاں تھیں، تو پنجاب میں اور کے پی کے میں اگر کوئی مضبوط جو ہے وہ بلدیاتی نظام لے کر آ جاتے اور کونسلر کے ادارے کو جو ہے وہ اور یونین کونسل کے ادارے کو طاقتور بنا دیتے، تو یہ مہنگائی کا معاملہ، یہ صفائی ستھرائی کا معاملہ، نکاسیاں، فراہمیاں کا معاملہ، یہ جو پولیس کی جو بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، اس پہ کافی حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا جاتا، جو نتائج جو ہیں وہ ہر گلی سے آنا شروع ہو جاتے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا خوف تھا کہ وہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے تو پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون آ جائے گی۔ یہ جو خوف تھا وہ ان کی ترقی میں یا اس ملک کی تبدیلی میں جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا۔ یہاں وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ اپنے پر کھو دیا۔ ان کو خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس ملک میں وہ پنجاب میں جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی۔ ابھی بھی ان کو یہ خوف ہے، یہی خوف جو ہے ان کو الیکشن کرانے سے روکتا ہے۔ انہوں نے جو بلدیاتی نظام تھا اس کو بھی جو ہے انہوں نے ختم کر دیا، جو بھی لنگڑا ڈولا قسم کا نظام تھا۔ ابھی بھی اگر آپ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جب تک اس ملک کے اندر نظام تبدیل نہیں کریں گے، جب تک اس ملک کے اندر بلدیاتی نظام نہیں آئے گا، جب تک اس ملک میں آپ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے۔ کسی کو بھی لا کے بٹھا دیں، فرشتوں کو بھی لا کے بٹھا دیں، یہ کرپشن جو ہے نا ہر مسئلے کا جو ہے نا برائی نہیں ہے۔ بہت ساری کرپشن ایسی ہیں جس سے عام آدمی کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنے بڑے حکمران آئے ان کی اکثریت جو ہے کرپٹ تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن وہ ڈیلیوری کے ساتھ جو ہے کرپشن کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کرپشن جو ہے بغیر ڈیلیوری کے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں، ان کے پاس کوئی ان کے ایسے ایڈوائزر ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی نظام لے کر آ جائیں، اس کو جو ہے ایک آئینی تحفظ دے دیں کہ کوئی صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ، عددی برتری کی بنیاد پہ، آرڈیننس کے ذریعے یا نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ تو جب تک آپ اس ملک میں مضبوط بلدیاتی نظام نہیں لائیں گے، اب 100 حکومتیں آ جائیں اسی طرح ہوں گی، آنے والا ہر دن جو ہے تباہی مچائے گا۔ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ جون کی تو بریگیڈیئر صاحب نے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے، لیکن یہ 2023 تک بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ چلیں جی الیاس صاحب، کس سے ختم؟ دیکھیں جی، مہنگائی اور بے روزگاری جو بے روزگاری اور کیا کہتے ہیں مہنگائی اور کرپشن ختم کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اپنی ٹائیگر فورس بنائی تھی، دیکھیں آج اس کا نام و نشان نہیں ٹائیگر فورس کا کہ وہ مہنگائی اور اس کو روکیں گے جی کرپشن کو، کدھر گئی ٹائیگر فورس کے؟ کچھ دن کام کیا اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو مضبوط کرنا پرائم منسٹر کا کام ہے کہ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ کیوں؟ سارا سسٹم ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ادھر ہے سارا سسٹم ہے، ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، تمام اس سسٹم کو چلانے کے لیے ان کو چاہیے ایڈمنسٹریشن کو سٹرونگ کریں، چاروں صوبوں میں ان کے تحت کام کریں، یہ دیکھیں کہ اصل وجہ کیا ہے مہنگائی کی، اس کو روک تھام کے لیے کام کریں۔ اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے تو اسی طرح رہے گا سسٹم۔ کیا سسٹم بدلا 2.5 سال میں؟ آج بتا رہے ہیں کہ زرعی پالیسی بن رہی ہے اور جی ہم دیکھ رہے ہیں تخمینے لے رہے ہیں۔ انہوں نے جو پرانے تخمینے لیے وہ 14 کروڑ عوام کے حساب سے لیے، جبکہ اب عوام 22-24 کروڑ ہو چکی ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جب تک گیپ رہے گا اسی طرح صورتحال رہے گی، کہیں چیز زیادہ ہوگی کہیں کم ہوگی۔ اب دیکھیں مارکیٹ میں چیزیں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں چیزیں نہیں ملتی، پھل بھی آئے گا وہ مہنگا ہو جائے گا، کہاں سے کوئٹہ سے جب چلے گا ادھر آئے گا تو رستے میں کتنے ہاتھوں میں پڑتے، مڈل مینز وغیرہ اس طرح چیزیں مہنگی ہو گئی۔ چینی کی قیمت کہاں کنٹرول ہوئی؟ بس یہ صرف خبروں میں ہے کہ یہاں سے اتنی نکال لی، بلکہ سپلائی چین متاثر ہو گیا اس ٹائم، اور چینی 110-115 کی لاہور میں مل رہی ہے اور کئی جگہ پر مل نہیں رہی۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب سپلائی چین متاثر ہوا ہے، ڈیمانڈ رمضان آ رہے ہیں تو لوگوں نے ڈبل چیزیں خریداری شروع کر دی ہے۔ دالیں تک تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم،
कहाँ हम खुद एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये सारी सूरत हाल है, जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, असल हकायक नहीं देखेंगे, तो ये इसी तरह महंगाई और करप्शन रहेगी। बिल्कुल आप सही बात करें। जब हम ये कहते हैं सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम भी तो गवर्नमेंट, हुकूमतें और ख़ासतौर पर जो स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर साहब, वही उन्होंने ही ये सिस्टम बनाना है ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद परेशानियाँ ना हो, किसी के लिए अच्छा करके जाएँ। और जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर हम भी बैठ के यही सवाल करेंगे कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी और करप्शन में जो कमी का वादा है प्राइम मिनिस्टर साहब का वो कब पूरा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, ऑपोजिशन दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। हम सवाल रख रहे हैं कि इसका जिम्मेदार PMLN है या पीपल्स पार्टी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से अपना जो रोल है, जो किरदार है, वो अदा करते रहेंगे। इख्तलाफ राय जमहूरियत है, इसमें कतन हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके बारे में ये कहा, किसी ने आपके बारे में ये कहा। मकसद टू अचीव जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं, और इस ऐवान के तकद्दुस के लिए, इसकी डिग्निटी के, इसके ऑनर के लिए इंशाअल्लाह हम पूरी ताबिश से और हम खिदमत करेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की। तो सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले में PDM जमातों में इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग उरूज पर है। PDM की जानिब से बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए और ये जवाब तलब कर लिया है। आज सेनेट इजलास में PMLN, JUIFA समेत 5 दीगर जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजद पर सवालात उठाए और एहतजाज भी किया है। नून लीग के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारक ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नमेंट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल आज़ाद अपोजिशन के लिए अलग बेंचेस मुख्तस किए जाएँ, जबकि गिलानी साहब ने गवर्नमेंट को मुफाहमत का पैगाम देते हुए ये वाज़ेह किया है कि बतौर अपोजिशन लीडर अगर गवर्नमेंट को ऐवान में मुश्किल पेश आई तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, अब ये जो दरार पड़ी है PDM में, अपोजिशन दो धड़ों में तकसीम हो गई, आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है, PMLN या पीपल्स पार्टी? देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, उनके पास सिंध में हुकूमत है, उनके पास कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में मेंबर हैं। अगर आप उनको ट्रीट ऐसे करें जैसे कि वो आपके बगल बच्चे हैं या आपकी कोई बिल्कुल कोई फरा है जो आपकी एक किस्म है, आप तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक जमात है, मौलाना फजलुर रहमान की भी एक जमात है, तो पीपल्स पार्टी को हक हासिल है कि वो अपनी तरफ से सियासत करें, अपने अंदाज से सियासत करें। अब लग ये रहा है कि दो जमातें बड़ी आपस में मिल गई हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की और एक मुस्लिम लीग नवाज। वो चाहते हैं कि हम कहें बैठ जाओ ये बैठ जाए, हम कहें खड़े हो जाओ ये खड़े हो जाए। तो पीपल्स पार्टी का मिजाज ये नहीं है, पीपल्स पार्टी का मिजाज बागियाना है। और आसफ अली जरदारी साहब तो अपनी सियासत करते हैं, वो तो किसी की सियासत नहीं करते हैं, और उनको बहुत कुछ याद भी होगा माजी में भी और अब भी। आसफ अली जरदारी साहब को मालूम है कि कौन अंदर बैठ के क्या कहता है और बाहर जाके क्या कहता है और कहीं और जाके क्या कहता है। तो लिहाजा आसफ अली जरदारी साहब ने मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला किया कि बजाय इसके कि बाप से जाके इजाजतनामा लेके कहीं और रवाना हुआ जाए, तो उन्होंने बाप से इल्हाक करके अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ले आए। हकीकत बात तो यही है कि हर किसी का कहीं ना कहीं अपनी जात के लिए निज़ाम चल रहा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई इज्तिमाई बात नहीं कर रहा। हर कोई कहता है मेरा रिलीफ, मेरा इक़्तिदार, मेरी बात। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक अपने लिए फैसला किया है तो उसको कबूल करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नून लीग की या जमीयत उलमा इस्लाम की कोई बी टीम है कि वो कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाएंगे, ये कहेंगे खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे। और ये पीपल्स पार्टी ने बताया है। जी आमिर साहब।
بڑا اچھا کیا دعا آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ میں بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا. ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ اندر کہیں باہر کہیں اور کہیں کوئی اور بات. اب یہ کراچی اور اسلام آباد کا میں گلہ پچا رہا ہوں کہ یہ جو سب وے منگوا رہے ہیں نا لاہور والوں کے لیے، یہ بھی غلط بات ہے کہ یہ بالکل اکٹھا ہونا چاہیے. اور آج لائیو ہیں حافظ صاحب تو یہ جواب بھی اسی طرح آنا چاہیے. باقی جو سوال ہے وہ یہی. اچھا مطلب ہم اسی ڈیجیٹل حکومت پہ ہی رہیں گے. اچھا وہ حافظ صاحب بھی پھر یہی مہنگائی کم کروا رہے ہیں اسی طرح ہی ٹویٹر پہ اور ڈیجیٹل پہ ہی سارا کام چلے گا. اچھا خیر اچھا نہیں میں آ رہا ہوں اسی پہ کہ کیونکہ یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن بھی تو شغل میلے والی ہو گئی نا کہ سرکاری پارٹی نے بڑی خوشی سے اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ سرکاری اپوزیشن بن رہی ہے، یہ اس واقعے سے پہلے بتا دی تھی کہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی پیپلز پارٹی کی جھولی میں آ گرے گی، قومی اسمبلی والی، کیونکہ وہ ایک سرکاری اپوزیشن کا کشمیر تک تعلق ہوگا کہ وہ آزاد کشمیر میں 2016 کی طرح الیکشن بھی لڑیں گے. بظاہر یہ تکار رہے گی. اور آج دیکھا آپ نے کہ جب ویکسین کے اوپر قرارداد آ رہی تھی سینٹ میں تو وہ جو اپوزیشن 2 حصوں میں تقسیم ہے انہوں نے گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کرا دیا. اکٹھے ہو گئے کہ ظاہر ہے پبلک کے ایشو پہ وہ کیسے سائیڈ پہ ہوں گے. اب بات ہے جو شو کاز ہے وہ ہونا ہی تھا کیونکہ پی ایم ایل این یہ بات کلیئر سمیل کر چکی ہوئی تھی کہ اب پیپلز پارٹی نے بھاگنا ہے اور کوئی الزام لگا کے بھاگنا ہے. تو انہوں نے اس کو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ جناب آپ نے ریزائن کرنے ہیں تو آئیں اور کلیئر کریں اپنے آپ کو، کیونکہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. سب اگر بات چیت کر رہے ہیں بقول حافظ صاحب کے کہ جی ہر بندہ اپنی اپنی جگہ بات کر رہا ہے تو ہر بندے کو کنوے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے ہوئے تو دوسری پارٹی تیار ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو وہ سب کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کیا رول پلے کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی کو پبلک کر دیا. اور گیلانی صاحب کی اپوزیشن لیڈری پہ پیپلز پارٹی نے خود کو بھی پبلک کر دیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے کیسز کا بھی فیصلہ ابھی ہونا ہے کیونکہ وہ ڈی لسٹ ہو رہا ہے مسلسل کہ وہ سندھ واپس اپنے کیس کو لے جانا چاہتے ہیں. ایشو صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہے. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی بلیم پی ایم ایل این. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سینٹ میں ان کے سینٹ چیئرمین کو گیلانی صاحب کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس لیے وہ ہار گئے. یہ ان کے گریونسز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن چینج کر دیا. نمبر 2 ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ گورنمنٹ جائے، اس لیے کہ وہ ایک تو سندھ میں ٹھیک بیٹھے ہوئے کیسی بھی گورنمنٹ ہے. نمبر 3 وہ ان کو 2-2.5 سال چاہیے ہیں پنجاب میں ورک کرنے کے لیے. آج اگر حکومت چلی جاتی ہے تو پی ایم ایل این از اے ونر. پیپلز پارٹی نے کیا گین کرنا ہے؟ ان کو 2 سال ملیں گے تو محنت کریں گے. ابھی جس طرح بھٹو کر رہے ہیں تو وہاں اپنے انویسٹ کریں گے، ووٹ بینک اپنے امپروو کریں گے. سیکنڈ تیسری بات یہ کہ اگر پیپل پارٹی نے کام ریزائن نہیں کریں گے تو آپ نے لانگ مارچ کرتے. پی ڈی ایم نیور وانٹڈ ٹو گو فار لانگ مارچ. لیٹ می ٹیل یو مائی پرسنل ریٹنگ. اگر چاہتے تو اتنی بات کے پیپل پارٹی کو مت موقع دیتے. آپ کہتے ٹھیک ہے ریزائن نہیں کریں گے، ویل گو فار مارچ، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دے وانٹڈ این آنریبل ایگزٹ، وہ انہوں نے ایکوٹ کر لیا اور اس میں ٹوٹل فالٹ آئی اسٹل بلیم کہ پی ایم ایل این کی ہے. فیصل حسین صاحب میں صرف ایک بات عامر صاحب کے والے سے کہہ دوں. عامر صاحب بھی پی ڈی ایم کی کامیابی سے اتنے نا امید ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. یہ اچھی بات ہے، ان میں ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پی ایم ایل این ذمہ دار ہے یا پیپلز پارٹی؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی اس کے روز اول سے جو ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جو ہے وہ ذاتی ایجنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ اسکرپٹ تھا. سوائے چند صحافیوں کے، چند کالم نگاروں کے، چند جو ہیں وہ اینکروں کے اور چند تجزیہ نگاروں کے، کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہوگی. سوائے چند جو صحافی تھے وہ اس پی ڈی ایم سے جو انہوں نے بہت زیادہ ایسی امیدیں لگائی ہوئی تھی بھائی یہ پی ڈی ایم بنے گی تو 24 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں. یار دونوں طرف ہی چند کر دیا، آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ وہ آپ بات تو کرنے دینا عامر بھائی، اپنی باری میں بول رہے ہیں. وہی آپ جو ہے وہ نمٹا دینا عمران خان کی حکومت کو. عمران خان کی حکومت جو ہے وہ نمٹ جائے گی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بن جائیں گے. یہ اب ذاتی خواہش پہ تو بہرحال جو ہے وہ تحریک کسی کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا پی ڈی ایم کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان آصف داری صاحب نے دھوکہ دیا. دیکھیں اس اپوزیشن اتحاد کو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل دھوکہ دیا. لیکن اس اپوزیشن اتحاد کو جب سب سے پہلا جو دھوکہ دیا
وہ دیا ہے نواز شریف صاحب نے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور پہنچے تھے دھرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے, وہ نواز شریف صاحب کو اسپتال میں کال کرتے رہے ملنے کے لیے, لیکن نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی. وہ دھرنا فروغ کر کے نواز شریف صاحب پچھلے سال بنایا دھرنا, اس سے پچھلے سال تھا یار, ہسٹری کہاں بیان کر رہے ہو یار عامر بھائی, آپ تو پچھلے سال ستمبر میں بنا ہے. ارے میں نے پی ڈی ایم کی بات کی, اپوزیشن کی بات کی, آپ جذباتی نہیں ہونا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں اس پہ آپ شامل نہیں ہیں پچھلے سال. ارے ستمبر میں بنا ہے, بات کر رہا تھا اس پہ آپ شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا فیصل, آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے. ارے بھائی کی بات کر رہا تھا آپ شامل نہیں ہیں, آپ جذباتی ہو جاتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں تو بڑے آرام سے مزے سے بات کر رہا ہوں کہ اپنی ہسٹری ٹھیک کرو, آپ کے پلے نہیں ہے کچھ. چلیے ٹھیک ہے, وہ ان تک بات پہنچ گئی. جی آیا صاحب, دعا پی ڈی ایم کا انجام تو ظاہر ہے یہی ہونا تھا. مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کو بہت جلدی تھی اس حکومت کو گھر بھجوانے کی, اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ نہیں چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ 5 سال پورے نہیں, آج اگر حکومت آپ گرا دیتے ہیں تو اس ملک میں تو آپ کو پتہ نا لوگ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں, تو عمران خان پھر مظلوم بن جائیں گے اور اس کے بعد وہ مزید پاور کے ساتھ آئیں گے. اور دوسری بات جو پیپلز پارٹی فیل کر رہی تھی کہ پنجاب میں پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ووٹ ہے, جیسے کبھی پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو ووٹ ہوا کرتا تھا. جب تک وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو ہٹ نہیں کرے گی پیپلز پارٹی, اس کا ریوائیول نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال اس لیے انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی جائیں گے, اپوزیشن کے ساتھ بھی جائیں گے, لیکن وہ سہولت کار بنیں گے کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پوری کرے. اوکے جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, پہلے ہی پیپلز پارٹی کی اپنا ہی ذاتی ایجنڈا تھا. انہوں نے آج بلاول بھٹو نے پھر کہا ہے کہ جناب ہمارا ایک اپنا جو اپوزیشن کا ایک اکیلے بھی بالکل کر لیں گے. ان کو پہلے پتا تھا کہ ہر چیز میں, جب انہوں نے کہا ریزائن کرنے کے بارے میں کہا تو انہوں نے اپنا موقف دکھایا. تو ان کو پہلے پتا تھا سارا کہ جو پیپلز پارٹی وہ اپنی اپوزیشن خود کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں ان کو سمجھ تھا, ساری چیز کا ادراک تھا, لیکن یہ اس کو ساتھ لے کے ایک پریشر گروپ بنانا چاہ رہے تھے. لیکن وہ غیر فطرتی اتحاد تھا جو کہ سامنے سارا. اب انہوں نے کہا سی ای سی کی تک جو اب میٹنگ ہے ہمارا انتظار کریں, تو اس میں ہم بتائیں گے سارا صورتحال. اب یہ ساری جماعتوں کو ان کا انتظار کرنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ بھی اب ان کو ٹف ٹائم دیں گے, اپوزیشن سینٹ میں دے رہی ہے مسلم لیگ نون. ظاہر ہے ان کا دیکھتے ہیں اب اتحاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا سی ای سی کے اجلاس کے بعد. اب بلاول بھٹو نے تو اپنا کہا کہ ہماری اپنی سیاست ہے, ہم اکیلے بھی اپوزیشن کر لیں گے. ظاہر ہے وہ کر کے بھی دکھائیں گے ان کو. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو. بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, ڈی کاک کی جعلی فیلڈنگ, پاکستان نے تحریری درخواست کیوں نہیں دی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ساؤتھ افریقہ نے دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان کو 17 رن سے شکست دے دی, لیکن امپائرز کے 2 متنازع فیصلوں نے سب کو حیران کر دیا. پہلے فیصلے میں فخر زمان کا کیچ ڈراپ ہوا اور گیند کیپ پر لگی, لیکن امپائرز نے 5 رنز ایوارڈ نہیں کیے. پھر ساؤتھ افریقہ وکٹ کیپر ڈی کاک کا اشارہ واضح طور پر فخر زمان کی توجہ ہٹانے کا باعث بنا اور وہ 193 رن آؤٹ ہو گئے 193 رنز پر, لیکن امپائرز نے اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. فخر زمان کا رن آؤٹ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے, جس میں سابق کرکٹرز, ایکسپرٹس اور شائقین کی جانب سے اس کو چیٹنگ کہا جا رہا ہے, جینٹل مین گیم میں دھوکہ دہی کہا جا رہا ہے. لیکن قومی ٹیم مینجمنٹ نے اس دھوکہ دہی کی باضابطہ تحریری طور پر شکایت کرنے کی بجائے میچ ریفری سے زبانی بات چیت کی اور معاملہ رفع دفع کر دیا. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے خصوصی طور پر ہمیں جوائن کیا اسپورٹس ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. مرزا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے فخر زمان کی غلطی تھی یا ڈی کاک کی چیٹنگ, جو کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے, تو اس میں کرکٹ قانون کیا کہتا ہے ہمارا؟ بہت بہت شکریہ دعا. دیکھیں قوانین کے مطابق جو آئی سی سی کا رول 45.5.1 تو یہ کہتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر ڈسٹریکٹ کرتا ہے کوئی بھی فیلڈر بیٹسمین کو, تو بیٹسمین پر جو ہے اس کو پینلائز کیا جائے گا. لیکن ابھی آئی سی سی نے اس کو جو ان کے وکٹ کیپر تھے کوئنٹن ڈی کاک, انہیں کلیئر قرار دے دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ود ان 24 آورز کوئی کمپلینٹ لانچ نہیں کی, اور پاکستان کے جو مینیجر تھے منصور رانا, انہوں نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ سے زبانی بات کی. یہ تمام چیزیں تحریری طور پر ہونی چاہیے تھی تاکہ میچ ریفری پھر اس کے خلاف ایکشن لیتا. اب میچ ریفری کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے تھوڑے سے باعث رہے, کیونکہ اینڈی پائیکرافٹ وہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے اور وہ زمبابوے شفٹ ہو گئے, زمبابوے کی جانب سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے. لیکن چونکہ پاکستان نے کوئی آفیشیل کمپلینٹ لانچ نہیں کی, جس کی وجہ سے پاکستان کا کیس کمزور ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ میں ایک سفارشی مینیجر منصور رانا صاحب ہیں جو ذاکر خان کے دستے راست ہیں.
जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी वहां कोचिंग करते थे और वहां से उनको निकालकर अब उन्हें मुस्तकिल तौर पर वर्ल्ड कप 2019 के बाद पाकिस्तानी टीम का मैनेजर बना दिया गया है। फिर लेकिन मिसबाउल हक और वकार यूनुस तो ऐसे तजुर्बाकार लोग हैं, उन्हें तो चाहिए था कि कोई कंप्लेंट लॉन्च करते, लेकिन किसी ने कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं की। और अब आईसीसी वजह क्या है? अब जैसे आप मिसबाउल हक की बात कर रहे हैं, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च क्यों नहीं की, तहरीरी तौर पर क्यों दरख्वास्त नहीं दी? और आप कह रहे हैं कि विद इन 24 आवर्स, तो क्या ये लॉ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही कर सकते हैं इसको? जी, कानून दुआ इनको करना चाहिए था 24 घंटे के अंदर अंदर। और फिर आपका केस और खराब हुआ। फखर जमान ने कल जब टीवी इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा मेरी गलती थी, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। अब अगर इसकी उसमें हम डेप्थ में जाएं तो क्विंटन डिकॉक जो था उसने उंगली से इशारा किया फील्डर की जानिब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसने फखर जमान को ये कहा कि उस तरफ देखो, या वो फील्डर को कह रहा है कि थ्रो करो? तो उसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि फखर जमान ने जब उसने हाथ से इशारा किया तो फखर जमान पीछे मुड़कर देख रहे थे फील्डर की जानिब, जिसकी वजह से वो लेट हुए और उनकी बदकिस्मती के गेंद बराह रास्त स्टंप से टकराई, जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आज सारा दिन सोशल मीडिया पर खबरें चलती रही, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी इसको तनकीद का हदफ बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम की टीम मैनेजमेंट क्या सो रही थी, क्या कवानीन से नाशना थी? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब उन्हें देना होगा। तो मिर्जा साहब, आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी पे तहकीक होनी चाहिए, आगे बात होनी चाहिए या नहीं, या इसको जैसे कि अब ये मामला है रफा दफा हो रहा है जैसे कि नजर आ रहा है, ऐसे कर दिया जाए? दुआ देखें अब आगे क्या बात होगी, क्योंकि नतीजा तो मैच का तब्दील नहीं हो सकता। फखर जमान अब डबल सेंचुरी तो नहीं बना सकते, 193 रन पर वो आउट हो गए। तो अब इनको अगर ये ऑफिशियली कुछ लॉन्च करते कंप्लेंट तो फिर कुछ बात बनती थी, लेकिन बज़ाहिर आईसीसी ने चूंकि क्लियर करार दे दिया। और वैसे भी हम आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, वो जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज सोहानी आजकल तो वो अताब की जद में है, उसके अलावा ग्रेगरी जो न्यूजीलैंड के, उनको भारत के ब्लॉक के सपोर्ट की वजह से आईसीसी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। तो बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं, पाकिस्तान की लॉबी इतनी तगड़ी नहीं है, फिर हम खुद इतने रिलक्टेंट हो गए कि हम कंप्लेंट लॉन्च करें या ना लॉन्च करें, उस पर ही हम घूमते रहे। हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। टेलीविजन की तो एविडेंस थी दुआ, लेकिन कोई कंक्रीट ऐसा कि जिसमें क्विंटन डिकॉक फखर जमान का हो कि वो देखो गेंद उस तरफ है, तब तो समझ में आएगा कि उसने डिस्ट्रैक्ट किया। लेकिन जब उसने उसको ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि उसने उसको कहा या फील्डर को कहा है, तो फिर हम कैसे कह सकते? आप खुद ही अभी कोर्ट भी कर रहे हैं, टीवी इंटरव्यू, फखर जमान ने भी तो कह दिया ना कि ये मेरी गलती है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आप पीसीबी की क्या जिम्मेदारी है? जी, फखर जमान ने दुआ इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि मेरी गलती थी, तो सारा मामला वही खत्म हो गया। और फिर उन्होंने गालिबन ये टीम मैनेजमेंट को भी कहा होगा कि ये मेरी गलती थी, मैं जिस तरीके से वो मुड़कर उन्होंने देखा और बल्ला उनके दूसरे हाथ में था जब वो भाग रहे थे और गेंद बराह रास्त स्टंप से टकराई। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्रिकेट की। ये जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 5 जनवरी 1971 से खेली जा रही है, इस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की 40 साल तारीख में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जो कल हमें देखने को मिला वॉन्डर्स जोहानिसबर्ग में। सही जी। अयाज साहब, आपको क्या लगता है, जैसे मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी जिक्र किया, अब पाकिस्तान ने तहरीरी दरख्वास्त क्यों नहीं दी आपके ख्याल में? अच्छा, पहले तो बात ये है कि जो गलती फ़खर ज़मान से शुरू होकर टीम मैनेजमेंट तक जाती है वो सबकी गलती है। पहली बात तो ये कि फ़खर ज़मान को इशारा किया भी था तो उनको पीछे नहीं देखना चाहिए था, उनको स्कोर अपना पूरा करके उसके बाद देखना चाहिए था। चलें, हो जाता है क्रिकेट में। ये डिकॉक ने जो किया, हमारे किसी कीपर ने किया होता, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इशू ये होता और पाकिस्तानियों को चीटर्स करार दिया जा रहा होता कि ये देखें ये चीटिंग करके। बात वही है, हम जहनी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमें चूँकि क्रिकेट हमारे यहाँ बंद हो गई थी तो हम उस फेज से नहीं निकल सके। हमें लगता है कि हमें जब तक मेहनतें तरले नहीं करेंगे, कोई टीम हमारे यहाँ विजिट नहीं करेगी, सबसे बड़ा ये जो डिफेंसिव माइंडसेट बना हुआ है, मेरे ख्याल उसका ये एक शाखसाना है जो आपको नज़र आ रहा है कि आपके मैनेजर में इतनी जरूरत ही नहीं थी कि वो तहरीरी तौर पर भाई, अगर आपको गलत लगा था तो आप जुबानी क्यों शिकायत कर रहे हैं? या तो आप समझें कि बोजी को इशू ही नहीं है, वो डिकॉक की गलती नहीं है, फिर तो ठीक है। अगर आपको लगा है कि डिकॉक ने ये इस तरह किया है तो फिर मेरा ख्याल है आपको तहरीरी शिकायत करनी चाहिए थी। और शायद फ़खर ज़मान को भी कह दिया गया हो कि छोड़ो यार, इसको इशू ना बनाओ, ऐसे बिला वजह हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। एक यादगार होना था अगर डबल सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। वो देखे रिकॉर्ड्स बनते हैं नहीं बनते, टीम जीतती हैं हारती हैं।
اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے کسی ایشو پہ. ہم شاید اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ ہم سٹینڈ لے سکیں. ہم شاید ڈرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نہ ہو کہ کوئی کرکٹ بورڈ ناراض ہو جائے گا, اس کے بعد ٹیم نہیں آئے گی. تو اس طرح نہیں ہوا. اس پریشر میں آپ کو لگتا ہے پھر ہم اپنی کرکٹ کو مزید آگے لے جائیں گے؟ نہیں, ہم دیکھیں, ہم تو کچھ جگہ آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ہمت دکھانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ کمزوری کا مظاہرہ کریں. اب آپ کی اتنی ٹیمیں آ گئی ہیں اور بھی آئیں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنتیں کر کے اور گڑ گڑا کے ٹیموں کو لے کے آئیں گے. اب آپ کے یہاں ملک میں حالات ٹھیک ہیں, اب آپ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں, لیکن مثلا اتنی ہمت ہی نہیں ہے ہمارے پلیئرز میں. جی عامر صاحب, آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہمارے پرائم منسٹر انشاءاللہ آپ دیکھیں ان سب کو کان پکڑوائیں گے, مرغا بنائیں گے کہ یہ ڈی کاک پی کاک کاکٹیل یہ کیا کرکوں کے ساتھ بنائی ہے. اصل خوف ہے کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی بلائے گا, اور پرائم منسٹر تو ہمیشہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھڑے رہے ہیں. ہم ویٹ کریں گے کہ آ کے ان سب کو لائن میں لگائیں اور پوچھیں گے تم نے ہماری بےزتی کیوں کرائی. جی مرزا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دعا, مجھے آپ سوال کریں پلیز, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں آپ کی طرف آتی ہوں مرزا صاحب. میں ذرا کامنٹ لینا چاہ رہی تھی دیگر ایکسپرٹ سے کہ ان کی کیا رائے ہے. اگر پاکستان اس طرح پریشر میں آئے گا تو ظاہر ہے پھر یہ تو گیم پر اچھا اثر نہیں پڑے گا. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دعا دیکھیں, میرا ایک تو اقبال سے یہ کوشچن ہے کہ اگر وہ ڈیسیژن لیں گے, اگر وہ ان کے خلاف میکسیمم کیا پنشمنٹ ہو جاتی ہے؟ 5 پوائنٹ دے دیتے, کیا اس پہ ان کی سینچری کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پاکستان جیتا ہے؟ ایک تو میرا اقبال صاحب سے سوال ہے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں جب آپ رن لے رہے ہیں, چاہے آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, آپ پہلے اپنا وہ سیو کریں, آپ کریز میں پہنچ کے اس پر مڑ کر دیکھیں جو مرضی. ایک تو یہ ہے. آپ کی ٹیم کے جب آپ سفارش پہ لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو سفارشی لے کے جاتے ہیں, مینیجر یہ تو وہ سفارشی جاتے ہیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے لیے, خصوصی طور پر آپ کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.